بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والانبیاء وعلى آلہ وصحبہ الی یوم الجزاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. محترم حاضرین، معزز سامعین، گزشتہ درس قرآن حکیم میں سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ کی تفسیر ہو رہی تھی، جن میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کا ذکر. اور یہ گزارش کی تھی کہ آئندہ درس میں ان دو میں سے ہر ایک غزوہ کے بارے میں تفصیلی بیان ہوگا. آج ارادہ تو یہی تھا، لیکن ایک ضروری مسئلہ بیان کرنے کے لیے فقیر کتب بینی کر رہا تھا اور ارادہ تھا کہ خواہش تھی یا پروگرام تھا کہ 5 سے 7 منٹ میں وہ مسئلہ بیان ہو جائے گا، لیکن محسوس یہی کیا کہ مختصر بیان میں مسئلے کی وضاحت نہیں ہو سکے گی. اس لیے سورہ توبہ کی 40 نمبر آیہ مبارکہ آج تلاوت کی ہے. آیہ مبارکہ کا جو تحت اللفظ ترجمہ ہے، مفہوم ہے، وہ اس وقت دو
ترجمے ہمارے سامنے ہیں۔ یہ پہلا ترجمہ علامہ سید احمد شہید کاظمی غزالی زماں رحمہ اللہ کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اگر تم نے اس رسول کی مدد نہ کی تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں نے رسول اللہ کو بے وطن کیا، اس حال میں کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے ان پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد فرمائی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کی بات کو نیچا کر دیا، اور اللہ کا کلمہ ہی اونچا ہے، اور اللہ بڑا غلبے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ دوسرا ترجمہ دوسرے مکتبہ فکر کے ایک بڑے محقق عالم کا ہے، آیت اللہ ڈاکٹر سید نیاز محمد حمدانی۔ یہ ان کا مشہور ترجمہ قرآن ہے۔ ان کا تعلق مکتب اہل تشیع سے ہے۔ یہ ترجمہ کرتے ہیں، اگر تم نے ان کی یعنی رسول اللہ کی مدد نہ کی تو کیا پرواہ ہے، اللہ ان کا مددگار ہے۔ اللہ نے اس وقت ان کی مدد کی جب لوگوں نے انہیں شہر بدر کیا جنہوں نے کفر کیا، جب وہ سفر ہجرت کے دوران دو میں سے ایک تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر، یقین کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل کی اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کی بات پست کر دی، اور اللہ ہی کا بول بالا ہے۔ اللہ عزیز یعنی ایسا غالب ہے جو ہر طاقت پر غالب ہے، اور وہ حکیم ہے، اپنے غلبہ کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے، اور اس کے سب کام اور احکام حکمت کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ ترجمہ بھی ہے اور مختصر مفہوم بھی ہے۔ یہ بیان سننے سے پہلے یہ بھی سن لیجئے کہ کچھ چیزوں کا تعلق تواتر کے ساتھ ہوتا ہے، اور تواتر کی ایک قسم ہے تواتر طبقہ۔ ہمارے ائمہ نے، علماء نے اس کی مثالیں دی ہیں اس تواتر کی، کہ کوئی چیز اتنے لوگ بیان کریں کہ بندہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اگر یہ بات ایسے نہ ہوتی تو پوری دنیا میں اتنے لوگ اس کو کیسے بیان کرتے ہیں۔
کہ اتنے لوگوں کا ایک بات پر، غلط بات پر، جھوٹی بات پر اتفاق کر لینا، یہ عقل اس کو قبول نہیں کرتی کہ سب نے مل کر پروگرام بنایا ہو کہ ہم سب ایک ہی بات کریں گے اور وہ بات جھوٹ ہو۔ ہندوستان کے لوگ بھی وہ بات ایسے ہی کر رہے ہوں، مصر، مراکش، اردن، تیونس کے بھی ایسے ہی کر رہے ہوں، تو پھر ایسے نہیں ہو سکتا کہ ان سب نے مل کر کوئی پروگرام بنایا کہ ہم سب اس جھوٹی بات کو ایسے ہی بیان کریں گے۔ جیسے اس کی ایک مثال دی جاتی ہے تواتر کی، ہماری کتب کے اندر حاتم طائی کی سخاوت۔ حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا، اور دنیا میں مختلف زمانوں میں اس کی سخاوت کو ضرب المثل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ تو حاتم طائی کی سخاوت مشہور ہے، دنیا کے جس کونے کے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ وہ حاتم طائی کی سخاوت کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا کے لوگوں نے، مختلف علاقوں کے انسانوں نے مل کر پروگرام بنایا ہو کہ ہم جھوٹ بولیں گے اور سب ایک ہی بیان کریں گے۔ تو تواتر کی مثال ایک حاتم طائی کی سخاوت کی دی جاتی ہے۔ ہمارے اہل علم نے اس کی ایک اور مثال دی ہے کہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کی شجاعت، آپ کی بہادری، یہ متواتر روایات سے ثابت ہے۔ دنیا کے ہر کونے کے انسان یہ جانتے ہیں کہ تاریخ انسانیت میں، اور بالخصوص عرب میں، کہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کی جو شجاعت ہے، ان کی جو جرأت ہے، ان کی جواں مردی ہے، ان کا جنگجو ہونا، یہ تواتر سے ثابت ہے کہ وہ ایک بے مثل و بے مثال جنگجو تھے، شجاع تھے، بہادر تھے۔ تواتر کی متعدد مثالیں ہیں۔ ہمارے جن لوگوں نے تواتر پہ کتابیں لکھی ہیں، ان میں ایک مثال یہ بھی دی ہے وہ تواتر، اگرچہ تواتر روایات کی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت، جب سرکار کے دادا جان کا وصال ہو گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی تک، بلکہ شادی مبارک ہونے تک جس شخصیت نے سرکار کی کفالت کی وہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب تھے۔ یہ تواتر سے ثابت ہے۔ تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب ایک ایسا دور آ گیا ہے کہ متواترات کا انکار، یہ 20-25 سال سے تحقیق کے نام پر ایسا ہو رہا ہے۔ کچھ چیزیں ہم پہلے مختلف دروس میں بیان کرتے رہے، 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے ایک بندے نے یہاں تک بیان کر دیا کہ خانہ کعبہ سے جس شخصیت نے بت توڑے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پہ سوار ہو کر، وہ مولا علی نہیں تھے، وہ کوئی اور بچہ تھا جس کا نام علی تھا، اور صحیح حدیث کا انکار کر دیا اور کہا یہ دوسرے لوگوں نے روایات بنا دی ہیں، گھپلہ کر دیا ہے۔ جبکہ یہ تواتر ایک طرف احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پہ سوار ہو کر خانہ کعبہ سے جس شخصیت نے بت توڑے تھے وہ مولا علی بن ابی طالب کی ذات تھی، لیکن اس پر بھی انکار کرنے والے پیدا ہو گئے۔ اتنے تواتر کا انکار، صحیح روایات کا انکار، اور دوسری طرف جو کہہ رہا تھا کہ ایک بچہ، اس کی
باوجود بار بار مطالبہ کہ کوئی وہ بات حوالہ نہیں پیش کر سکا۔ آج جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا پہ کلپ وائرل ہوا ہے اور وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اس میں ایک بندہ یہ بیان کرتا ہے کہ یہ مشہور کر دیا گیا کہ ہجرت کی رات غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شخصیت دوسری تھی وہ ابو بکر صدیق تھے، جبکہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ابو بکر صدیق تو حضور سے پہلے ہجرت کر گئے تھے، اور اس قدر خیانت کہ اس نے بخاری شریف کا نام لیا اور کہا کہ صحیح بخاری کی روایت اور مکتب اہل سنت کی مشہور اور کتاب میں سے یہ ثابت ہو گیا ہے، اور ایسے طریقے سے کہ ایک عام بندہ فوراً متاثر ہو جاتا ہے۔ دو روایات کو ملا کر یہ نتیجہ نکالا کہ ہجرت کے سفر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نہیں تھے بلکہ کوئی اور تھا، اور جو 3-4 باتیں اس نے بنیاد بنائی ہے، تو آج ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ صرف بخاری شریف سے وہ روایات جن میں اس چیز کا ذکر ہے، قرآن پاک کی آیت کا ذکر ہے، اور کہا کہ ظلم یہ ہوا کہ سورہ توبہ کی 40 نمبر آیت کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی، اور آگے یہ کہا کہ ان کے بارے میں تو قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور اس پر بھی پھر بخاری شریف سے ایک روایت پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو جہاں تک جتنی اللہ توفیق دے حق بات کو واضح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک بات یہ کی کہ جب شروع میں خلافت کا ذکر ہوا اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے اس معاملے میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ قرآن کی یہ آیت میرے بارے میں اتری ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ ان کے بارے میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کی کہ چونکہ اس آیت میں ان کا نام ہی نہیں ہے، لہذا یہ ان کے بارے میں نہیں اتری۔ تو ہم تھوڑا سا اس پر غور کرتے ہیں کہ ان باتوں کی حقیقت کیا ہے اور کتنی بے سر و پا یہ باتیں ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم نے رسول کی مدد نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں نے رسول اللہ کو اپنے وطن سے نکالا، جب وہ 2 میں سے دوسرے تھے، ثانی اثنین، جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم خوف نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جتنی قرآن مجید کی تفاسیر 1400 سال میں لکھی گئی، سب میں یہ بات وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ غار میں ہجرت کی رات جو حضور علیہ السلام کے ساتھ دوسری شخصیت تھی وہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کی تھی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ ایک حوالہ اسی مکتب فکر کا، جس مکتب فکر کے ایک شخص نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ کوئی اور تھے، خصائص الائمہ الشریف الردی، یہ اس مکتب فکر کا اتنا بڑا بندہ ہے جس طرح ہمارے ہاں امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام مسلم، امام بخاری، اس طرح کی شخصیات ہیں۔ اس میں وہ ایک روایت لے کر آئے۔ اسبغ بن نباتہ، یہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کے شاگرد ہیں، خاص آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابن القوا یہ بیان کرتے ہیں کہ ابن القوا نے ایک دن سیدنا علی مرتضیٰ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہا أين كنت حيث ذكر الله نبيه
وابا بکر فقال ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ اے علی ابن ابی طالب آپ اس وقت کہاں تھے کہ جب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر کا ذکر کیا، ثانی اثنین، جب وہ دو میں سے دوسرے تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے غار میں کہہ رہے تھے، تو اس میں آپ کا ذکر نہیں، آپ کہاں تھے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا ویلک یا ابن القوا، فرمایا تو برباد ہو جائے، تیری بربادی ہو، جب غار میں ابو بکر رسول اللہ کے ساتھ تھے، کنت علی فراش رسول اللہ، تو میں رسول اللہ کے بستر مبارک پہ تھا، یعنی میں پیچھے ذمہ داری میری یہ تھی کہ امانتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لوگوں کے سپرد کر کے آؤں۔ اب یہ حوالہ اہل سنت کی کتب کا نہیں ہے۔ دوسرا، اس مکتبہ فکر کی جو سب سے بڑی تفسیر ہے وہ تفسیر مجمع البیان ہے علامہ طبرسی کی، سب سے بڑی اور سب سے قدیم تفسیر اس مکتبہ فکر کی۔ وہ اس آیت کے تحت روایات جو لے کر آئے ہیں، اس روایت پہ ذرا غور کریں، یعنی یہ اہل سنت کی تفسیر نہیں ہے مجمع البیان، میرے پاس یہ موجود ہے اور اس پر نشان لگا ہوا ہے۔ وہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کرتے ہیں، ثم اعلمهم اللہ سبحانہ انہم ان ترکوا نصرت رسولہ لم یضرہ ذلک شیئا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں بھی کرتے تو پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ ان کی مدد فرمانے والا ہے۔ کما لم یضرہ قلت ناصریہ حین کان بمکہ وہم بہ الکفار، کہ جب آپ کے ماننے والے تھوڑے تھے مکہ میں اور کفار نے آپ کے خلاف ایک پورا پروگرام بنایا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اور کسی دشمن کی کوئی شرارت آپ کو نقصان نہ پہنچا سکی۔ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، معناہ ان لم تنصروا النبی علی قتال العدو فقد فعل اللہ بہ النصر، اگر جہاد کا حکم آ جانے کے بعد تم دشمن کے مقابلے میں لڑتے ہوئے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ ان کی مدد فرمانے والا ہے۔ اللہ نے ان کو اس وقت مدد فرمائی اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کفار نے ان کو مکہ سے نکالا، اخرجہ الذین کفروا من مکہ فخرج یرید المدینہ، جب آپ کو مکہ سے نکالا گیا آپ نے مدینے کا ارادہ کیا، ثانی اثنین، تو دو میں سے دوسرا، یعنی انہو کانا ہوا ابو بکر، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو دوسرا بندہ تھا وہ ابو بکر صدیق تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دو ہی غار میں تھے، لیسا معہما ثالث، تیسرا کوئی بندہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ آگے اذ یقول لصاحبہ، جب آپ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، اس کی تفسیر کرتے ہیں علامہ طبرسی، اذ یقول الرسول لابی بکر لا تحزن، کہ اس وقت رسول کریم غار میں ابو بکر سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی یہ اس مکتبہ فکر کی تفسیر ہے، یہ جو متواتر روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ جس کا ایک بندہ آج اس چیز کا انکار کر رہا ہے۔ اب بات رہ گئی صحیح بخاری شریف کی کہ اس میں تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے، اس میں تو یہ بیان ہوا ہے کہ وہ کوئی اور بندہ تھا، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے تھے۔ اس پر صرف بخاری شریف سے ہی کچھ چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلی جو روایت کتاب الاذان میں سے پیش کی گئی، جناب ابن عمر روایت کرتے ہیں لما قدم المہاجرون الاولون،
العصبہ موضع بقباء، مہاجرین اولین جو ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ شریف گئے قبل مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف ہجرت سے پہلے، تشریف لانے سے پہلے مدینہ شریف پہنچ چکے تھے۔ کان یؤمہم سالم مولا ابی حذیفہ، جو لوگ پہلے مدینہ شریف پہنچ چکے تھے ان کی امامت کیا کرتے تھے حضرت سالم جو ابو حذیفہ کے غلام تھے۔ وکانا اکثرہم قرآنا، ان کو قرآن مجید زیادہ یاد تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کچھ لوگ ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے تھے، تو وہاں ان لوگوں کو نماز پڑھانے کی ڈیوٹی حضرت سالم مولا ابو حذیفہ کی تھی، وہ لوگوں کو وہاں نماز پڑھاتے تھے۔ حضرت سالم مولا ابو حذیفہ، یہ حدیث نمبر 692 ہے بخاری شریف میں کتاب الاذان میں۔ اب اس کے ساتھ جو دوسری روایت ملا کر پیش کی گئی وہ روایت نمبر ہے 7175، بخاری شریف کے اندر ہی یہ روایت موجود ہے، 7175 نمبر روایت ہے کہ حضرت سالم مولا ابو حذیفہ مدینہ شریف میں ان لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ شریف پہنچ چکے تھے۔ اور یہ کتاب الاحکام میں 7175 حدیث ہے کہ ابن عمر روایت فرماتے ہیں کہ سالم مولا ابو حذیفہ یا المہاجرین الاولین، آپ مہاجرین اولین کو امامت کراتے تھے۔ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ فِي مسجد قباء، اور مسجد قباء میں مہاجرین اولین اور دیگر قباء کے ارد گرد رہنے والے اصحاب کو نماز پڑھاتے تھے حضرت سالم مولا ابو حذیفہ۔ فیہم، وہاں جو لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے ان میں ابو بکر و عمر و ابو سلمہ و زید و عامر بن ربیعہ، ان میں جناب ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، ابو سلمہ، زید اور عامر بن ربیعہ یہ لوگ تھے۔ تو ان دو روایات کو ملا کر اس نے کہا کہ بخاری میں تو یہ ہے کہ سالم مولا ابو حذیفہ وہاں نماز پڑھاتے تھے، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، اور پہلی روایت میں یہ ہے کہ وہ جو لوگ پہلے پہنچ چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کو وہ نماز پڑھاتے تھے، لہٰذا اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ ابو بکر صدیق حضور سے پہلے ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ اس پر حضرت امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح بخاری میں یہ بات لکھی ہے، چونکہ بخاری شریف کے اندر آدھا درجن سے زیادہ روایات موجود ہیں جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غار ثور کا، ہجرت کے سفر کا ذکر ہے۔ تو پھر اس روایت کا کیا مطلب ہے؟ امام ابن حجر عسقلانی آپ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت سالم وہاں جب تک مسجد نبوی شریف نہیں بنی تھی اور وہاں پر وہ نماز پڑھایا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام وہاں چلے جاتے تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ کانا یوم، ایک بار کی بات نہیں تھی، ان کی ڈیوٹی یہ تھی، کانا یوم یہ ماضی استمراری ہے، تو وہاں جو صحابہ اکرام چلے جاتے تھے ان میں جناب ابو بکر صدیق بھی کبھی کبھی جا کر ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پہلے حضور علیہ السلام سے پہلے جا چکے تھے، جبکہ بخاری شریف کے اندر آدھا درجن سے زیادہ روایات موجود ہیں کہ غار میں آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ غار کا ذکر ہے، غار ثور کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی ثانی اثنین کا جو بات کی گئی ہے کہ وہ جو دو میں سے دوسرے تھے، ان کا پہلی خلافت کے وقت ذکر نہیں ہوا، اس پر یہ روایت سن لیجیے۔ پر 7219 ہے، 7219 نمبر حدیث مبارکہ ہے، اور کتاب الاحکام کے اندر ہی یہ روایت موجود ہے
کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب خلافت کا ذکر ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت یہ بیان کیا، ان ابا بکر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرے تھے۔ وہ کہتا ہے اس کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے بخاری میں کہ یہ آیت مبارکہ ان کے بارے میں ہو، اور یہاں یہ بیان ہے ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرے تھے۔ فَإِنَّهُ أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ، وہ تمہارے معاملات چلانے کے لیے مسلمانوں میں سے بہتر آدمی ہیں۔ فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ، کھڑے ہو جاؤ ان کی بیعت کرو۔ اس وقت جب بیعت کی گئی تو یہ بات اس وقت زیر بحث آئی کہ رسول اللہ کے ساتھ غار میں جو دوسری شخصیت تھی وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ یہ ایک روایت ہو گئی۔ اب ایک اور روایت جو اس پر بھی توجہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف میں 2263 نمبر روایت ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا تو عربوں میں ایک طریقہ تھا کہ جب پہلی بار کسی علاقے میں جانا ہو یا پھر کسی ایسے راستے پہ جانا ہو جہاں بندہ پہلے نہ گیا ہوا ہو تو کسی ایسے بندے کو ساتھ لیتے تھے جو راستوں کا واقف ہو، اس کی وہ خدمت کر دیتے تھے، اور ایسے بندے کو کہتے تھے خرید، اور خرید کا معنی ہے الماہر بالہدایہ، جو راستوں کو جاننے والا ہو، ماہر ہو۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو جس نے خرید کا راستہ دکھانے والے کا انتظام کیا وہ بھی جناب حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور اس بندے کو ساتھ لیا اور دونوں اپنی اپنی سواریوں پر غار ثور تک، غار ثور بعد ثلاث لیال، 3 دن تک غار ثور میں آپ وہاں پہنچے، اور غار ثور سے بھی آگے جس بندے نے پھر رہنمائی کی، جس نے راستہ دکھایا، وہ یہی بندہ تھا جس بندے کا انتظام حضرت ابو بکر صدیق نے کیا، اور یہ اپنی سواریوں پر غار ثور تک پہنچے نبی پاک علیہ السلام، تو 3 دن تک وہاں پر رہے۔ اس کے بعد بخاری شریف کے اندر ہی 3615 نمبر روایت ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس روایت کو بیان کیا ہے کہ غار ثور کے اندر، اور اس سے پہلے جب سراقہ بن مالک ایک شخص تھا کفار کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا تھا، تو وہ جب بالکل قریب آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر آپ خوف نہ کھاؤ۔ وہی قرآن مجید کی آیت جو بتاتی ہے کہ آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ لا تحزن، اور یہ بخاری کے اندر حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، حضور نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مقام پر فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ بخاری شریف کے اندر ایک اور روایت ہے، اور یہ روایت 3651 نمبر روایت ہے، اور اس میں کتاب جو ہے فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فضائل اصحاب النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے فضائل کے بارے میں یہ روایت ہے، 3651 نمبر روایت ہے۔ اس میں ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، یہ جو آیت ہے کہ اگر تم رسول کی مدد نہ کرو تو اللہ نے ان کی مدد کر دی تھی، اور اس پر ام المومنین سید عائشہ، جناب ابو سعید اور ابن عباس فرماتے ہیں کانا ابو بکر مع النبی فی الغار، غار میں رسول پاک کے ساتھ جو شخصیت تھی وہ جناب ابو بکر صدیق تھے۔ 3652 نمبر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ خوف نہ غم نہ کھاؤ، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ اس میں بھی جناب ابو بکر صدیق سے فرمان ہے۔ 3653 نمبر روایت ہے جس میں جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
کہ لو ان احدہم نظر تحت قدمہ لابصر، کہ یا رسول اللہ اس وقت دشمن غار کے اوپر آ چکا ہے، ان میں سے کوئی بندہ اگر نیچے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لے تو ہم اس کو نظر آ جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کی حفاظت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو دو ہوں اور ان کے ساتھ تیسرا اللہ کی ذات ہو؟ جب وہ دو ہوں تو تیسرا ان کے ساتھ اللہ کی ذات ہو، کہ اللہ ہماری حفاظت کر رہا ہے، ایک میں ہوں اور ایک تو ہے، اور اس غار میں اللہ ہمارے ساتھ ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کسی چیز کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ یعنی اوپر نیچے بخاری شریف کے اندر، اور بندہ بے دھڑک کر رہا ہے کہ کہیں بھی وہاں ذکر ہی نہیں ہے، اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے کہ یہ آیت مبارکہ ان کے بارے میں ہے۔ اسی طرح یہ بخاری شریف کے اندر 3905 نمبر روایت ہے، بہت تفصیلی 2 صفحات پہ پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں راوی بیان کرتے ہیں ثم لحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابو بکر بغار فی جبل ثور، اس میں غار کا بھی ذکر ہے، ثور کی غار کا بھی ذکر ہے، اور جناب ابو بکر صدیق کا بھی ذکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ اسی بخاری میں کتاب مناقب انصار میں 3922 نمبر یہ آگے روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کنت مع النبی فی الغار، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا کہ اچانک اوپر سے دشمن آ گئے اور ان کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسکت یا ابا بکر، ابو بکر خاموش ہو جاؤ، اثنان اللہ ثالثہما، غار میں اس وقت 2 ہیں اور تیسرا اللہ ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے۔ آگے کتاب التفسیر میں جب اسی آیت مبارکہ کا ذکر آتا ہے، اور یہ روایت 4663 نمبر روایت ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ آیت نمبر 40 سورہ توبہ کی۔ اس میں حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب دشمن بالکل قریب آ گئے مشرکین، تو رسول پاک نے مجھے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان 2 کے بارے میں تم کیوں فکر کرتے ہو جن کا تیسرا اللہ ہے؟ 2 بندے ہیں اور تیسرا اللہ رب العزت کی ذات، ان کا حفاظت کرنے والی، ان کا دفاع کرنے والی موجود ہے۔ آگے جو ایک اور بات کی گئی ہے کہ بخاری کے اندر تو یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے ایک مقام پر فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جو ہمارے بارے میں اتری ہے کہ جب سورہ نور کی آیت ہے کہ جب آپ پر ایک تہمت لگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات مبارکہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی صفائی میں اور ان کی پاکیزگی کی گواہی کے لیے اتاری تھی۔ تو کہتے ہیں کہ بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہمارے بارے میں تو کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت بکر صدیق یا ان کے خاندان کے بارے میں اور کوئی آیت اتری نہیں ہے۔ تو یہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ سورہ توبہ کی آیت ان کے بارے میں اتری ہے؟ اب یہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب یزید کو بنائے جانے کا ذکر کیا جا رہا تھا تو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے مخالفت کی۔ تو ان کی مخالفت کے وقت مروان جو ملعون تھا، لعنتی تھا، اس نے کہا کہ یہ جو ابو بکر کا بیٹا ہے اس کے بارے میں یہ آیت اتری ہے والذی قال لوالدہ اف لکما، کہ جس بندے نے اپنے ماں باپ کو اف کہا تھا۔ تو اس نے جب یہ تہمت لگائی حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے پر کہ ان کے بارے میں یہ آیت اتری ہے کہ اس نے ماں باپ کو اف کہا تھا، تو حضرت ام المومنین نے، سیدہ عائشہ صدیقہ نے پردے کے پیچھے سے فرمایا ما انزل اللہ فینا شیئا من القرآن، ہمارے بارے میں تو ایسی کوئی آیت قرآن کی نہیں اتری، ہاں میری صفائی کے بارے میں، یعنی جناب ابو بکر صدیق کی اولاد کے بارے میں کوئی اس طرح کی آیت نہیں اتری کہ انہوں نے ماں باپ کو کہا تھا۔ ہاں جب مجھ پر الزام لگا تھا اللہ نے میری صفائی میں قرآن کی آیت اتاری تھی۔ یہ اولاد کا ذکر ہو رہا ہے کہ اولاد کے خلاف تو کوئی آیت ایسی نہیں اتری، ہاں میرے حق میں قرآن مجید کی ایک آیت اتری ہے، اس میں کہاں ذکر ہے کہ جناب ابو بکر صدیق کے بارے میں کوئی آیت نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید کی درجنوں آیات مبارکہ ہیں اور یہ
تمام مکاتب فکر کی تفسیر کے اندر موجود ہے کہ جب مہاجرین کا ذکر آتا ہے تو مہاجرین اولین میں جناب ابوبکر صدیق شامل ہیں۔ اور یہ کہنا کہ نام ان کا نہیں ہے، نام تو قرآن مجید میں ایک ہی صحابی ہیں، حضرت زید، ان کے علاوہ کسی کا نام نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں کسی کا ذکر ہی نہیں ہے، کسی کے بارے میں کوئی آیت ہی نہیں ہے، صرف ایک صحابی ہیں۔ اب مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، آپ کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ 300 سے زیادہ آیات آپ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں تو ایک مرتبہ بھی نام نہیں ہے، تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی آیت نہیں اتری؟ ہجرت کی رات ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اس کا ایک شان نزول امام راضی نے لکھا کہ اللہ فرماتا ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ایمان والوں میں سے ہیں جو اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، کہ یہ آیہ مبارکہ سیدنا علی بن ابی طالب کے حق میں اتری جب وہ بستر پہ لیٹ کر رسول اللہ کی امانتوں کا دفاع کر رہے تھے۔ رسول پاک ہجرت کے سفر میں تھے، جب مولا علی بے خوف و خطر رسول پاک کے بستر پہ آرام کر رہے تھے تو اللہ نے یہ آیت ان کی شان میں اتاری کہ یہ ایسا بندہ ہے جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا جس نے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اس میں بھی نام تو نہیں ہے، تو یہ کون سی بات ہوئی کہ نام ہو تو پھر کسی کے بارے میں آیت اتری تھی؟ آیت التحید پنج تن پاک کے بارے میں اتری جب حضور علیہ السلام نے اپنی چادر کے اندر اپنے 4 نفوس قدسیہ کو لیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس میں بھی کوئی نام مبارک نہیں ہے۔ تو بندہ یہ کہے کہ اس میں نام کا ذکر نہیں ہے، کتنی عجیب سی بات ہے۔ اور یہ کہنا کہ آپ نے جب خود خلافت کا وقت آیا تو آپ نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ میرے بارے میں یہ کہا گیا کہ قرآن کی یہ آیت اتری یا میں غار میں دوسرا تھا، کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ اب دیکھیں آپ جتنی تفاسیر اٹھائیں، تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، حضرت مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم وعلیہ السلام اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ جب لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کی فضیلتیں کیا ہیں تو مولا علی فرماتے ہیں محمد النبی و اخی و سیری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی بھی ہیں اور ان کی شہزادی میرے گھر میں بھی ہے۔ وہ حمزہ تو سید الشہداء امی، اور فرمایا کہ جو سارے شہیدوں کا سردار امیر حمزہ ہے وہ میرا چچا ہے۔ وجعفر الذی یمسی ویضحی یطیر مع الملائکہ ابن امی، اور فرمایا وہ جعفر طیار جس نے اپنے بازو کٹوا دیے اور جنت میں اللہ نے جس کو جنت میں پر دیے اور فرشتوں کے ساتھ جنت کی فضاؤں میں جو اڑتا ہے وہ میری ماں کا بیٹا ہے۔ وجعفر الذی یمسی ویضحی یطیر مع الملائکہ ابن امی وبنت محمد عرضی و سکنی منوط لحمها بالدمی و لحمی، اور رسول پاک کی شہزادی خاتون جنت زہرا بطول میرے نکاح میں ہے اور وہ میری عزت ہے۔ یہ اعزاز کس کو نصیب ہوا ہے؟ وصبتا احمدہ ابنایا منہا، اور رسول پاک کے 2 بیٹے جن سے ان کی نسل چلنی ہے اللہ نے میرے گھر میں پیدا کیے ہیں، میرے صلب سے ہیں۔ فَأَيُّكُمُ لَهُ سَهْمٌ كَسَهْمِي، اور کوئی ہے کائنات میں جس کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی۔ سبقتکم الی الاسلام ترا، تم سب سے پہلے میں نے اسلام قبول کیا اور تم سے میں نے پہل کی۔ غلام ما بلغت اوان حلمی، جبکہ میں لڑکا تھا اور میں بلوغت کی عمر کو بھی نہیں پہنچا تھا، اس وقت رسول پاک کے ساتھ کھڑے ہو کر جس نے رسول پاک کی تصدیق کی وہ علی بن ابی طالب۔ یہ فضیلتیں آپ نے بیان کی۔ آپ کوئی بندہ کہے یہاں آپ نے یہ تو نہیں بیان کیا کہ رسول پاک نے مجھے پالا تھا لہذا نہیں پالا تھا۔ اتنی فضیلتیں بیان کی، کسی میں نہیں بیان کیا کہ میں کعبے میں پیدا ہوا تھا۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ جب ضرورت تھی آپ نے فضیلتیں بیان کی تو یہ نہیں بیان کیا کہ میں کعبہ میں پیدا ہوا لہذا نہیں پیدا ہوئے، اور لوگ کرتے بھی ہیں یہ باتیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے۔ کتابیں اتنی بڑے، اتنے حوالے ہیں اس کے، چونکہ جس بندے نے یہ انکار کیا ہے اس نے بخاری شریف کا نام لیا تھا، اس لیے ہم نے بھی بخاری شریف سے ہی وہ روایات پیش کر دی تاکہ امت کے سامنے یہ بات کھل جائے کہ یہ دھوکہ کیا گیا، کتابیں ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، مطالعہ کرتے نہیں ہیں۔ اس لیے میں 1-2 گروپوں کے اندر میں نے دیکھا کہ پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو بڑی بات عجیب سی کر رہا ہے اور یہ تو اسی طرح بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، تو اس لیے یہ وضاحت ضروری تھی کہ بخاری شریف میں کوئی بھی بندہ جب کتاب ساری نہ پڑھے اپنے مقصد کی ایک بات کر کے اس طرح کرے تو یہی نتیجے نکلتے ہیں۔ تو بخاری شریف کے اندر یہ
یہ 6 یا 7 سے زیادہ روایات اس وقت صرف میں نے پیش کی، اور بھی ہوں گی، تو یہ تھوڑا سا مجھے وقت ملا تھا، صحت ٹھیک نہیں تھی، مغرب اور عشاء کے درمیان میں نے بخاری شریف سے چند مقامات نوٹ کیے ہیں تاکہ یہ بتا دیا جائے کہ جس بخاری کا تم نام لے رہے ہو اس بخاری میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ غار میں جو دوسری شخصیت تھی جناب ابو بکر صدیق تھے، اور قرآن کی یہ آیت اس وقت اتری تھی جب اس بارے میں اتری ہے کہ رسول پاک کے ساتھ تھے ثانی اثنین، ایک حضور کی ذات تھی، دوسری جناب ابو بکر صدیق کی ذات تھی، اور 2 ان کی تفسیر میں نے چونکہ اس مکتب فکر کی زیادہ کتابیں رکھی ہوئی نہیں ہیں، ضرورت کے مطابق کچھ دیکھ لیتا ہوں، 2 والے وہ بھی دے دیے کہ ان کی اپنی کتابیں بھی یہ کہتی ہیں برادران کی کہ تمہاری کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، لہذا ان حقائق کا انکار کر کے امت کو مخمصے میں ڈالنا، امت کو پریشان کرنا، اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔